اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 81 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَوْ كَانُوا، اگر ہوتے، یؤمنون ایمان والے، اگر یہ ایمان والے ہوتے، بنی اسرائیل کی بات پیچھے چل رہی ہے، خطاب ان کو کیا جا رہا اور سمجھایا قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اگر یہ ہوتے، یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل والے، اور خاص طور پہ یہودیوں کا ذکر ہے، ایمان لانے والے کس پر؟ باللہ، اللہ پر، والنبی، اور نبی پر۔ کون سے نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ ایمان لانے والے ہوتے۔ وما انزل علیہ، اور جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا یعنی کہ قرآن پر۔ متخذوہم اولیاء، تو یہ کبھی بھی نہ پکڑتے دوست، کبھی نہ دلی دوست بناتے، محبت کرتے کافروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اگر ایمان والے ہوتے تو ایمان کی نشانی یہ ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان والے ہوتے، نبیوں پہ ایمان والے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے، اور قرآن پہ یعنی اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتے، تو یہ کبھی بھی کافروں کو، غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ یہ ہمیشہ مسلمان کا بھائی آپس میں دوست ہوتے، یعنی اللہ اور نبی اور قرآن پر ایمان لانے والے کافروں کے ساتھ کبھی بھی دلی دوستی نہیں کرتے، کبھی بھی ان کی تعریف پہ خوش نہیں ہوتے، اور کبھی بھی ان کی تعریف کو اپنا کامیابی کا معیار نہیں بناتے۔ یہ ہمیں بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے ساتھ، کیونکہ وہ تو گزر گئے، اب ان کے پاس تو اعمال کا وقت نہیں ہے۔ جو موجود ہیں وہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے ایمان لا سکتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کر سکتے ہیں، اور توبہ استغفار کر سکتے ہیں، جو اللہ نے ابھی تک راستہ ان کے لیے کھولا ہوا ہے۔ ولیکن، لیکن، کثیرم، بہت زیادہ تعداد، اکثریت ان کی، منہم، ان میں سے، یعنی یہودیوں میں سے ان کی اکثریت، فاسقون، ایمان سے خالی ہے، ان کے اندر ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، تورات پڑھ کے اللہ سے ڈرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے، اللہ پہ بھی یقین ہوتا، اور قرآن پہ بھی ایمان لاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا، اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا، اللہ کے واجبات کو ترک کرنے والا، شرک کرنے والا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کا مفہوم ہے نا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے فسق کیا، وہ فاسق ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کا ایک ایسا حکم ہے، سب سے بنیادی حکم ہے کہ 5 دفعہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے پیش ہونا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو بھی اللہ کے فرائض کو چھوڑے گا، جس فرض کو بھی چھوڑے گا، وہ اسی درجے کا فاسق ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو فاسق ہیں، کہ اکثریت فاسق ہے، بہت تھوڑے ہیں ایمان لانے والے۔ لَتَجِدَنَّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس، اشدہ، زیادہ سخت، شدید تر، سخت، الناس، لوگوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت اور سب قرآن پڑھنے والوں، سمجھنے والوں کے لیے کہ اے ایمان والو، میں اپنے پیغمبر کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ زیادہ شدید ہیں باقی لوگوں کی نسبت، کس بات میں؟ عداوت میں، دشمنی میں، ہٹ دھرمی میں، نقصان پہنچانے میں۔ عداوت کس کا الٹا ہے؟ اولیاء کا، یعنی یہ کافروں کے اولیاء ہیں، اور مسلمانوں کے کیا ہیں؟ عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، بغض اور کینہ رکھنے والے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، جو
قرآن پہ ایمان لائے، جو اللہ پہ ایمان لائے، جو تینوں باتیں پیچھے تھی، اللہ پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، اپنے نبی کی بات ماننا، ایمان لانا، اور قرآن پہ ایمان لانا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ ان کے ساتھ ان کی دشمنی زیادہ ہے۔ کس کی؟ الیہودا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، یعنی یہودی ان کے ساتھ کھڑے، ان کے ساتھ دوستی ہے جو شرک کرتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، صرف کس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے لیے وہ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، ورنہ اور کوئی دوستی کا معیار نہیں ہے۔ تو اہل کتاب انہیں کتاب کا پتہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی اور مشرک من حیث القوم، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ من حیث القوم، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو فرائض اور واجبات کو ترک کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور شدید دشمنی ہے ان کی، اور شرک کرنے والے، یعنی شرک کرنے والے یہودی مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن ہیں، ان کی دشمنی میں شدت ہے، اور کفار کے ساتھ ہمدردی ہے، جو بھی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہے ان کو۔ وَلَا تَجِدَنَّ، اور آپ پائیں گے، ضرور پائیں گے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت اور یہ قرآن پڑھنے والے، کہ آپ ضرور دیکھیں گے، پائیں گے، اقربہم، نزدیک، قریب تر، مودتاً، دوستی میں، بھائی چارے میں، ملنے جلنے میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ، آپ یہودیوں کو اور مشرکوں کو تو من حیث القوم مسلمانوں کا دشمن پائیں گے، اور شدید ترین دشمن پائیں گے، لیکن ایک دوسری قوم ہے جو ان کے نزدیک ہے، جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے، وہ کون ہے؟ قالوا انا نصارا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یہ زیادہ قریب ہیں، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے تو ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، یہودیوں کو بھی وہ یہودی بن گئے، اور نصرانیوں کو بھی مسلمان پیدا کہا دین پہ آنے کے بعد، لیکن وہ نصرانی بن گئے، نصارہ کہلائے، عیسائی کہلائے، اور آج ہم بھی مختلف اپنے گروہوں کو شناخت کر کے کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں مسلمان ہونے پہ اتنا فخر نہیں ہے جتنا کسی بھی گروہ کے ساتھ تعلق ہونے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ذالکا بِأَنَّ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے لیے منہم، ان میں سے، یعنی نصارہ میں سے، قسیسینا، کس کہتے ہیں؟ راتوں کو جاگنا، علم والا اللہ کے خوف سے جب رات کو جاگتا ہے، اپنے تدبر کرتا ہے، اس علم کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، کیونکہ نصارہ کے اندر من حیث القوم یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے، نصارہ میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے شدید ترین بدترین دشمن ہوں، اور مشرکین، اور ان میں بھی یہودیوں میں بھی ہو سکتے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہو۔ تو ان کے اندر کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر قسیسین موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، علم والے موجود ہیں ان کے اندر، اور وہ راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو اٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتے، راتوں کو پچھلے پیر اٹھنے والے کو بھی قسین کہتے ہیں۔ تو کس ہوتا ہے؟ عالم ہے، وَرُہْبَانًا، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رہبانیت یعنی عبادت گزار ہیں، بہت عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس علم تو بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جتنا ان کے پاس ہوتا ہے اس پہ وہ خوب عمل کرتے، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، یہ ان کے اندر زیادہ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر تکبر کم ہے، یہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی ایک بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات، کہ جیسے علماء ہوتے ہیں، جو علماء کی سوچ ہوتی ہے وہی عوام کے اندر آتی ہے، تو یہ ان کے علماء کی بات ہے کہ وہ قسیسین بھی ہیں اور وہ رہبان بھی ہیں، اور وہ تکبر بھی نہیں کرنے والے، یعنی وہ ان کے پاس علم بھی ہے اور اس علم پہ وہ عمل بھی ہے، اور وہ علم ان کو رات کے پچھلے پیر کو جگاتا ہے، اٹھاتا ہے اللہ کے خوف سے، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے پاس تکبر نہیں ہے، عاجزی ہیں۔ جو بھی رب کی عبادت کرنے والا، رب کو ماننے والا، رب کے نزدیک ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تو یہ نصارہ کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں سے من حیث القوم زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں ان دونوں کی نسبت، اور مسلمانوں کے قریب ہیں۔
اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا ہے وہ اس کو سیکھتے بھی ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور خود کو کوئی چیز نہیں سمجھنے والے، تکبر نہیں کرنے والے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور اسی علم کی روشنی میں ان کے اعمال ہیں۔ اور علماء سے جو کچھ سیکھا جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں جو علماء سکھاتے ہیں، عوام اسی کی طرف چل جاتی ہے، اسی گروہ کے ساتھ ہو جاتی ہے جہاں اس کا اٹھنے بیٹھنے کا۔ عام سادہ سا مسلمان جس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ جب ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اور تکبر ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان کے اندر تکبر نہیں ہے، یہ ان کی تعریف ہے۔ دیکھیں قرآن اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا انصاف کے ساتھ سب کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ یہودی اور مشرک کے ساتھ یہ نصارہ بھی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن بحیثیت ان کی نسبت یہ بہتر ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر اپنے قرآن میں فرما دیا۔ تو یہ بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور عین انصاف کے مطابق، اور جو حکم اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ حکمت میں مبنی ہے اور ایسا ہو کے رہنا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ الحمدللہ آج ہمارا 6واں پارہ مکمل ہو گیا۔